نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس کی برائی جاتی رہی، یعنی زکوٰۃ نہ دینے سے جو اس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکھے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوائے اللہ کے عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو، یعنی اس کو روکتا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس شخص کے عذاب کے لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پشت کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگے گی پھر دوبارہ ان کو تپایا جائے گا، اور یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب کبھی تکلیف ہوتی ہے مالداروں ہی کی اس کرتوت کی بدولت ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس پر سخت حساب لینے والا ہے اور ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کر لے اور زکوٰۃ نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں، اس کا نیک عمل اس کو نفع دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے روز مال ایک گنجے سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ ایسا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، اور اس کے گلے میں توق یعنی ہنسلی کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور اس کی دونوں بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علاوہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں اور بھی فرض کی ہیں، پس جو شخص ان میں سے 3 کو ادا کرے تو وہ اس کو پورا کام نہ دے جب تک سب کو ادا کرے، نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز تو سب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے، اس کو قبول کر لیا، اور زکوٰۃ پوشیدہ چیز ہے، اس کو خود کھا لیا، حقداروں کو نہ دیا، ایسے لوگ منافق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی رہی وہ اس کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا، جب کوئی مال خشکی میں یا دریا میں تلف ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔